بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ اب سے کچھ دن پہلے ہی امریکا کے سینیٹر ہیں جوش ہالی ان کا نام ہے، اور ریپبلکن ہیں، صدر ٹرمپ کے بہت کٹر حامی ہیں۔ میں یہ لفظ کٹر اس کے اصل معنی اور مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں، اور جو ایک کنزرویٹو سوچ ہے امریکی یا ویسٹرن لبرل سوسائٹی کے حساب سے، وہ اس کے مؤید ہیں، اس کے علمبردار ہیں صدر ٹرمپ کی طرح۔ تو انہوں نے سینٹ کی ایک کمیٹی میں ہیئرنگ ابھی حال ہی میں کی ہے، اور مختلف ان کی اس سے پہلے بھی ہیئرنگز معروف ہوئی ہیں، لیکن ایک ہیئرنگ انہوں نے جو ابھی کی وہ نیٹ فلکس کے کو سی او ٹیڈ سرینڈس کے ساتھ انہوں نے کی ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنا چاہیے۔ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ اور مختصر سے بحث کا ٹکڑا اور اس کا ٹرانسکرپٹ میرے پاس آیا کہیں سے، تو میں نے اسے اپنے فیملی کے واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کیا، اور میں نے کہا اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے۔ امریکا کے سینیٹر جوش ہالی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے نیٹ فلکس کے کو سی ای او سے کہا کہ آپ جو مواد، جو کانٹنٹ نیٹ فلکس کے اوپر دے رہے ہیں، وہ تقریباً آدھا ایسا مواد ہے بچوں کے لیے جو کہ ٹرانسجنڈر آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہا ہے، یا اس میں سیکشول کانٹنٹ بہت زیادہ ہے، جنسی مواد بہت زیادہ ہے، جو کہ بچوں کے لیے مناسب ہونا تو ایک آگے کی بحث ہے، شاید غیر ضروری ہے، اس مرحلے پر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بحث وہ بہت خوبصورت تو نہیں، لیکن بہت انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ آرگیومنٹ ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، ٹیڈ سرینڈس نے کہا ہو سکتا ہے یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہو۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل میرا ذاتی تجربہ ہے، اور میرے 3 بچے ہیں اور میں ان کو نہیں دیکھنے دیتا، کیونکہ اس سے ہمارا جو سوشل فیبرک ہے امریکہ کا، وہ پارا پارا ہو سکتا ہے، امریکہ کا سوشل فیبرک پارا پارا ہو سکتا ہے۔ ایک آلریڈی ماڈرن، لبرل، سیکولر معاشرے کا جو پنیکل ہے، جو عروج ہے، جس معاشرے نے دیکھا ہے، جس ریاست نے دیکھا ہے، اس کو یہ خدشہ لاحق ہے، اس کے حکومتی اراکین کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ جس قسم کا مواد دکھایا جا رہا ہے نیٹ فلکس پر، ایک مثال ہے نیٹ فلکس کی، اس کے علاوہ بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا پر مواد ہے، اسٹریمنگ کے اور پلیٹ فارمز ایسے ہیں جن کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ تو پھر ایک لمحے کو رک کے میرے ذہن میں یہ خیال آیا، ہم کو سوچنا چاہیے کہ پھر ہمارا کیا ہوگا ایک اسلامی جمہوری معاشرے میں، یہ ساری چیزیں کیسے ایڈجسٹ ہوں گی؟ نیٹ فلکس تو ہمارے یہاں بھی ہے، گھر گھر ہے، لوگ لگا کے بچوں کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ دیکھیں، خود نہیں دیکھتے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے اس کو خود دیکھا ہوگا؟ تو میں کسی چیز پر قائل کرنے یا اس کا استرداد کرنے، اس سے متنفر کرنے کے لیے نہیں یہ بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز ہونی چاہیے دنیا میں، لیکن اس کے صحیح اور درست استعمال کا پیمانہ تو ہر فرد اور ہر معاشرہ اپنے طور پر متعین کر سکتا ہے۔ تو ایک بات ہے کہ کس حد تک ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ رپورٹس پڑھیں کہ جو بچے ہیں وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے جینڈر کے حوالے سے اپنے آپ کو اکوپ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سینسٹائز کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں NHS نے غالباً رپورٹ کیا ہے، وہ بھی آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ہزار بچوں نے گزشتہ سال میں اپنے آپ کو کہا کہ جس جینڈر میں ہم اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ تو یہ بھی بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ سیکس اور جینڈر کا فرق کیا ہے۔ تو ہم ٹرانسجنڈر کسی اور کو کہتے ہیں، بنیادی طور پر انٹرسیکس ہونا اور ٹرانسجنڈر ہونا 2 الگ چیزیں ہیں۔ تو یہ ان سارے مباحث کو سمجھنا، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، وقت تو بہت پہلے سے آ گیا تھا، اب ضروری ہے کہ ان کو سمجھا جائے اور ان کے اوپر توجہ کی جائے۔ تو خلاصہ کلام 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو اسٹریمنگ پلیٹ فارمز ہیں، ان کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آگے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور جو مباحث مغربی دنیا پیدا کر رہی ہے مسلسل، ان کو صرف یہ کہہ کر یکسر منہ مسترد کر دینا
یا حاشیہ خیال میں ہی نہ لانا اپنے کہ نہیں جی ہم تو اس کے اوپر سوچیں گے ہی نہیں کہ جینڈر اور سیکس اور انٹر سیکس اور ٹرانسجینڈر، نہیں 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 نہیں، ان کو دیکھیں، ان کو سوچیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کا ان کی قبولیت کس حد تک ہو سکتی ہے، اور اگر قبولیت نہیں ہونی ہے تو ان کا استرداد، ان کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے۔ ہش ہش کرنے سے اور دامن بچانے سے، پہلو بچانے سے، دامن چھڑانے سے کام نہیں چلے گا، نظریں چرانے سے کام نہیں چلے گا، ہم کو ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پر میں ابتدا اس لیے اس چیز سے کر رہا ہوں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ ہم کس طرف جائیں گے، کس طرح کے مباحث ہم شامل کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ کوئی بہت بڑی ویورشپ، کوئی بہت عالی شان قسم کے کامنٹس یا مقبولیت کی ہم توقع نہیں کرتے۔ یہ کام ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بہت سوچ سمجھ کے، بلکہ ڈر ڈر کے یہ کام سنبھالا ہے۔ اختر عثمان نے کہا نا کہ کشتہ شوق ہوئے جیتے رہے مر مر کے، ہم نے یہ کام سنبھالا تھا بہت ڈر ڈر کے، اتنا آسان نہ تھا صحرا میں کوئی کار صبا، ہم نے اس دھن میں تماچے بھی سہے سر سر کے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیسے آگے چلتی ہے۔ بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رضا اور آپ کی بھلائیاں دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔